السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل ٹی وی کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ یقیناً آپ کو ایک زوردار دھچکا تو لگا ہوگا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو چلیے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے 28 قسم کی مخلوقات آباد تھی۔ سب سے حسین مخلوق کون سی ہے؟ مختلف زمانوں میں کئی ہزار سال عجیب و غریب مخلوقات یہاں آباد رہی ہیں۔ جنات کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے یہ آباد تھے، پھر انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنات کو قتل کیا اور زمین سے نکال کر جزیروں میں بھیج دیا۔ مگر جنات سے پہلے 27 مخلوقات اور آباد تھیں۔ ان 27 قسم کی مخلوقات میں سے 3 مخلوقات کے نام ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ان میں سے بن، ان کے بعد پھر خن، پھر ان کے بعد من دنیا میں آباد رہے۔ علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ بن اور خن زمین میں رہتے تھے، وہ سرکش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جن بھیجے جنہوں نے بن اور خن کو زمین سے نکال دیا۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ ان سب کو قتل نہیں کیا بلکہ زمین کی حدود سے نکال دیا۔ ممکن ہے وہ کسی اور زمین، کسی اور سیارے پر آباد ہو چکے ہوں اور وہی خلائی مخلوق ہوں۔ علامہ مسعود نے لکھا ہے کہ انسان سے پہلے 28 قسم کی مخلوقات آباد تھی۔ ان میں سے کچھ پروں والی مخلوق تھی جن کی زبان بجنے جیسی تھی، کچھ کے 2 سر، ایک آگے کی جانب اور دوسرا پیچھے کی جانب سے ہوتا تھا۔ کچھ مخلوق ایسی تھی جو آدھی انسان کی طرح دکھائی دیتی اور پیٹھ ان کی کچھوے کی طرح دکھائی دیتی تھی اور سر پر سینگ بھی ہوا کرتے تھے۔ کچھ کے سفید بال اور گائے جیسی دم ہوتی تھی، کچھ کے ناخن خنجروں کی طرح اور لمبے لمبے کان ہوا کرتے تھے۔ علامہ مسعود نے ایک اور جگہ لکھا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے 120 مخلوقات آباد تھیں۔ اصل میں 28 ہی تھی، باہمی شادی کی وجہ سے وہ مزید الگ الگ ہوتے گئے اور یوں 120 عجیب و غریب مخلوقات بن گئیں، اور سب سے آخر میں حضرت انسان کو پیدا کیا گیا جو سب مخلوقات میں حسین و جمیل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ ترین صورت پر پیدا کیا۔ سابقہ مخلوق میں سے کچھ کے نشانات ملتے رہتے ہیں جن کو سائنسدان ڈائناسور وغیرہ قرار دیتے ہیں، اور کچھ سمندروں، جزیروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ الجزائر میں موجود بہت بڑے پہاڑی سلسلے کی غاروں میں مذکورہ کچھ مخلوقات کی ان کے زمانے کی تصاویریں ہیں جو دریافت ہوئی ہیں۔ اس سے آپ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بعض کے نزدیک یاجوج و ماجوج انہی سابقہ مخلوقات میں سے ہیں جو اب تک سکندر ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے پیچھے بند ہیں، اور بعض احادیث میں 2 عظیم شہروں کا ذکر ہے جو اس دنیا سے بھی بہت بڑے ہیں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں ہے، وہاں بھی مخلوقات آباد ہے۔ تو ناظرین، اب ہم آپ کو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، آدم اللہ کے اولین پیغمبر ہیں۔ ابو البشر یعنی انسان کے باپ اور صفی اللہ یعنی خدا کے برگزیدہ لقب ہے۔ آپ کے زمانے کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ تمام آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے حوال کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا، اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ، سفید، سیاہ اور درمیانے درجے کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اچھے، برے، نرم اور سخت طبیعت والے ہوا کرتے ہیں، اور کچھ درمیانے درجے کے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا تو زمین نے عرض کی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ سے کوئی کمی کرے یا مجھے عیبناک کر دے۔ تو وہ مٹی لیے بغیر ہی واپس چلے گئے اور عرض کی، اے اللہ، اس نے تیری پناہ میں آنے کی درخواست کی تو میں نے اس کو درخواست دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے بھی پناہ دے دی اور حضرت جبریل کی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کی حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور زمین کے مختلف حصوں سے سرخ، سیاہ اور سفید مٹی اکٹھی کی، جس کی بنا پر آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ وہ مٹی لے کر عرش پر چلے گئے۔ اس پر باری تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح ڈال دوں تو اس کے لیے سجدے کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ آدم علیہ السلام کا نام ان پر شرف و مرتبہ واضح کیا۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ اس سے مراد وہی نام ہیں جو لوگوں کے ہاں مشہور و معروف ہیں، یعنی انسان، جانور، زمین، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھے وغیرہ۔
حضرت مجاہد نے کہا کہ پیالہ اور ہنڈیا وغیرہ کے نام سکھائے۔ مزید کہا ہر جانور یعنی پرند چرند اور ہر ضرورت کی چیز کے نام سکھائے۔ اور ربیع نے کہا فرشتوں کے نام سکھائے۔ عبد الرحمن بن زید نے کہا ان کی اولاد کے نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چھوٹی بڑی چیز اور ان کے افعال کے نام سکھائے۔ حضرت انس بن مالک نے رسول اللہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کے دن ایمان والے اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے کاش ہم اپنے رب کے پاس سفارش کرنے والا طلب کریں۔ پھر وہ آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے آدم، تو ابو البشر ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں سے تجھے سجدہ کرایا اور تجھے ہر چیز کے نام سکھائے۔ حضرت حسن بصری نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا اللہ جو مخلوق بھی پیدا کرے گا ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرمان الہی، یہ آدم کا بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح ڈالی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اس جگہ آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ 4 لحاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ نمبر 2، ان میں اپنی روح ڈالی۔ نمبر 3، فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 4، ان کو تمام اشیاء کے نام بتائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے مسائل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔